اشرف الانبیاء نے بحکم خداوند تبارک و تعالی اجر رسالت کو طلب فرمایا، اور وہ بھی اس صورت میں کہ ان کے قربا سے محبت کا اظہار کیا جائے کہ الحمدللہ اس رسالت کی اجرت کو ہم سب ادا کر رہے ہیں۔ کس صورت میں؟ کہ ہم میں سے ہر فرد اپنی جانب سے بحکم خداوند تبارک و تعالی اشرف الانبیاء کو اجر دے رہا ہے، اس طرح سے کہ ان کی آل سے اور قربا سے ہم اظہار محبت کر رہے ہیں۔ تو یہ ہر آدمی کی جانب سے الگ الگ اجرت ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان مسلمان ہوگا۔ ممکن ہے کہ آدمی مسلمان لگے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو لیکن کافر ہو؟ بالکل ہو سکتا ہے، نماز کے ایکشن کر رہا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا یا غلط مانتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، عید منا رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں مانتا۔ بالکل اسی طرح سے اگر کوئی آل رسول سے مودت کا اظہار نہیں کرتا ہے تو وہ اپنی غلط فہمی میں مسلمان ہے، لیکن حقیقتاً وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ جو اسلام اس کے پاس ہے اس کی اجرت اور قیمت کو اشرف الانبیاء کی خدمت میں اس نے اب تک پیش نہیں کیا ہے۔ وہ سوچ رہا ہے، تو سوچنے دیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مسلمان جب مانے گا جب وہ اس کے حکم کے مطابق اس کے حبیب کی رسالت کی اجرت کو ادا کرے گا، کہ جو پیسہ یا درہم یا دینار یا مال یا ڈالر نہیں ہے، وہ آل رسول سے محبت ہے، وہ بھی دل میں نہیں، جس کا اظہار ہو۔ اور کم ترین محبت کا جو جلوہ نظر آتا ہے وہ کہیں بھی دنیا میں نظر آ سکتا ہے کہ انسان کسی کی خوشی میں خوش ہو اور غم میں غمگین ہو۔ کم ترین جلوہ یہ ہے، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے تمام دنیا کے مومنین میں ہے وہ، اور یہی در حقیقت معرفت کا پہلا درجہ ہے، اور یہی وہ معرفت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہی ہے۔ بعض دفعہ ایک شور مچایا جاتا ہے کہ جی بغیر معرفت کی عزاداری بیکار ہے، یعنی اوپر جو بیٹھا ہے وہ نیچے والوں کے لیے تصور کر رہا ہے کہ ان کی عزاداری بیکار ہے، وہ معرفت نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک دھوکے والی بات ہے، کیونکہ سوال یہ ہوگا یہاں بیٹھنے والے سے کہ آپ کی معرفت کافی ہے؟ آپ سے زیادہ معرفت مثال کے طور پہ فلانے عالم کی ہے، تو آپ کی بھی بیکار ہو گئی۔ اچھا، اس عالم سے زیادہ معرفت حضرت ابوذر کی ہے، حضرت ابوذر سے زیادہ معرفت حضرت سلمان کی ہے، تو ان سب کی بھی بیکار ہو گئی۔ اچھا، حضرت سلمان کی بھی معرفت بیکار ہو جائے گی، کیوں؟ کہ صحیح معرفت امام خود امام کو ہوتی ہے، تو وہ بھی بیکار ہو گئی۔ تو کہا جائے گا نا، یہ سب معرفت کی بات کر کے یہ لوگوں کو کنفیوز نہ کریں۔ معرفت کے ہوتے ہیں درجے، لیکن جو معرفت جس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا ہے، اور رسول اللہ نے ان کی امامت کا اعلان فرمایا ہے۔ ان سے ہمیں دین لینا ہے، ان سے ہمیں حلال و حرام سمجھنا ہے، ان سے محبت رسالت کی اجرت ہے، ان سے جنگ انسان کو کافر بنا دیتی ہے، ان کی اطاعت واجب ہے، ان کی مخالفت حرام ہے، ان کا قول قول خدا اور قول رسول ہے۔ یہ معرفت ہے، کافی ہے، اور یہ والی معرفت تقریباً ہر مومن کو ہے۔ اس سے زیادہ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے۔ اب وہ جس کی جتنی زیادہ ہو الگ بات ہے۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے عزاداری معرفت کے ساتھ ہو، ہاں معرفت کے ساتھ ہو، سب کی معرفت کے ساتھ ہے۔ کون دنیا میں ایسا شیعہ ہے جو سمجھتا ہے امام حسین علیہ السلام اور یزید میں جنگ جو تھی وہ اونٹوں یا بکریوں کے لیے تھی؟ کوئی ہے ایسا؟ دیکھا ہم نے آج تک؟ کس لیے تھی؟ بقا کے دین کے لیے۔ کون ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ امام حسین معاذ اللہ حق نہیں تھے، یزید حق تھا؟ ایسے رو رہا ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ کون ایسا ہو جو سوچتا ہو کہ پتہ نہیں امام حسین کون تھے، کوئی عرب آدمی تھے ایسی معاذ اللہ؟
نہ امام تھے، ہم ان کا غم مناتے ہیں. تو جتنے لوگ دنیا میں عزاداری کر رہے ہیں سب کو معرفت ہے، اور جتنی ان کو معلومات چاہیے، جتنی ضروری ہے، وہ سب جانتے ہیں. بس بعض دفعہ جو باتیں کی جاتی ہیں اصل میں لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نصیحت کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ بیوقوفی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یا ایک جملہ بڑا مشہور ہو گیا ہے، اس کو ہم کنڈیم کوئی اور کرے تو لوگ کہتے ہیں جی ذاکر جو ہے وہ ایسی بات کر رہا ہے ویسی کر رہا ہے. جب خود مولوی کنڈیم کرے تو زیادہ اچھا رہتا ہے. وہ امام حسین نے جان دی ہے نماز کے لیے، کون کہتا ہے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اب آپ کہیں گے ہم نماز تو کم کر رہے ہیں. نہیں، نماز واجب ہے، وہ دین کا ستون ہے. اب اگر نصیحت کرنی ہے تو یہ کہو کہ بابا امام حسین نے آخر وقت بھی نماز فراموش نہیں کی، حضرت مسلم کے فرزندوں نے آخر وقت بھی نماز فراموش نہیں کی، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے شب عاشور تو کجا شام غریبہ میں نماز فراموش نہیں کی. یہ طریقہ ہے نصیحت کا. امام حسین نے نماز کے لیے جان دی. کب کہا امام حسین نے کہا ایسا؟ امام حسین نے دین کے لیے جان دی ہے. امام حسین نے دین کے لیے جان دی ہے. اور اس وقت جو سب سے اہم مقابلہ ان لوگوں کا چل رہا تھا وہ امامت سے چل رہا تھا. تو اب نماز پڑھنا بڑی اچھی چیز ہے، واجب ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن اب آپ اس کو بالکل لمیٹڈ کر دیں کہ امام حسین کی قربانی کو لمیٹڈ کر دیں نماز کے لیے. یعنی امام حسین کو ہم نیچے لا رہے ہیں نماز کو اوپر لے جانے کے لیے. جو طریقہ ہے وہ کرو. یہ الٹی سیدھی تبلیغ کسی کام کی نہیں ہے. پاکستان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں ایگزام سے پہلے. بھرنی چاہیے؟ نہیں بھرنی چاہیے. آپ کہیں گے لو ہم تو مسجد دور کر رہے ہیں. ہم دور نہیں کر رہے. بے وقوف نہ بناؤ. نہ کہو کہ مسجد جاؤ گے تو پاس ہو جاؤ گے، کہو پڑھو گے تو پاس ہوگے. ہاں مسجد جاؤ، دعا کرو، نماز ہمیشہ پڑھنی ہے، نہ امتحان سے پہلے فقط. اور نماز سے کچھ نہیں ہوگا، ساری رات پڑھو کچھ نہیں ہوگا، پیپر پہ لکھ کے آنا ہوگا. بس نماز پڑھو، کیا مراد؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کرو، اس سے دعا مانگو، اس سے توفیق طلب کرو. تمہارا دل نہیں لگ رہا تو دل لگنے کی دعا مانگو، سمجھ میں نہیں آ رہا سمجھنے کی دعا مانگو. جو کر سکتے ہو کرو. اب رزلٹ آنے والا ہے صبح تو پھر رات سے نماز ہو گئی. بابا وہ چھپ گیا ہے، وہ اخبار آ گیا ہے، ابھی تمہاری دعا سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ آ گیا ہے، وہ تمہارے دروازے پہ آنا ہے. یا مثال کے طور پر رزلٹ آ گیا ہے، وہ اپلوڈ ہو چکا ہے، ایک سرٹن ٹائم پر وہ ویب سائٹ پہ اناؤنس دکھا دیا جائے گا. تو پتہ چلا کہ جب نماز کو مس یوز کر رہے ہیں، مثلا ایک بے وقوف کو بے وقوف بنا رہے ہیں، نماز پڑھو گے تو ہو جائے گا. اچھا نہیں ہوئے پاس تو بعض لوگ اللہ رسول کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو پتہ چلا آپ سمجھ رہے تھے اس نماز کے ذریعے سے قریب کر لیں گے، وہ اس نماز کے ذریعے سے آپ سمجھ رہے تھے امتحان کے ذریعے اس کو نمازی بنا دیں گے، وہ امتحان کے لیے نمازی بنا، فیل ہو کے بے نمازی ہو گیا. یا یہ کہ امتحان کی وجہ سے نمازی بنا، فیل ہونے کی وجہ سے دشمن خدا ہو گیا. کیا بہتر تھا؟ بے نمازی بہتر تھا یا دشمن خدا بہتر تھا؟ اس کو بے نمازی چھوڑ دیتے اس بہتر تھا.